بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ریاست جو امن کا گہوارہ ہوا کرتی تھی، ہر جگہ سے لوگ آ کر مظفر آباد میں اور آزاد کشمیر بھر میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے تھے، بدقسمتی سے آج ریاست کے اندر کہیں بھی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار سمجھتا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں؟ گزشتہ ایک ہفتے کے اندر آزاد کشمیر میں یعنی عید الفطر سے لے کے آج تک تقریباً 6 لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ آئے روز بڑھتا جا رہا ہے، اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ادارے کیوں ناکام ہو چکے ہیں؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے جو ادارے ہیں، ضلعی انتظامیہ ہے آزاد کشمیر بھر میں، وہ کیوں ناکام ہو چکی ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے معروف تجزیہ کار غلام اللہ اوان ایڈوکیٹ۔ غلام اللہ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ جی، بتائیے، بہت شکریہ۔ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر بالخصوص کیپٹل جو ہے مظفر آباد، لیاری جیسی علاقہ غیر جیسی صورتحال کا سامنا ہے عوام کو۔ عدم تحفظ کا شکار ہے لوگ۔ 6 قتل ہو چکے، 5 کھاوڑا میں اور ایک اور کسی اور جگہ پہ ہوا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ رضا صاحب، آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے یقینی طور پہ بڑا اہم نوعیت کا موضوع بھی ہے، اور یہ ایک الارمنگ پوزیشن بھی ہے، کیونکہ جو ریاست کشمیر تھی یہ امن کا گہوارہ ہوا کرتی تھی۔ ہمارا آزاد کشمیر جو ہے یہ جنوبی ایشیا میں واحد ایسا خطہ تھا کہ جہاں پہ جو کرائم ریشو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور یہاں پہ آ کے لوگوں کو تحفظ کا احساس پیدا ہوتا تھا، اور لوگ یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو محفوظ اور مضبوط سمجھتے تھے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ہر چیز کے اندر سیاست فلو کر رہی ہے، اور یہاں پہ سیاسی جو پولیٹیکل قیادت ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو انہوں نے عوام میں برداشت پیدا کرنے کے بجائے ان کو عدم برداشت کی طرف لگا دیا۔ ہمارے لوگ جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں وہ تو رات کو اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ علاقوں کے اندر کسی اور صورتحال میں ایک دوسرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ قانون سازی تو ہمارے ریاست کے اندر ہوتی ہے رضا صاحب، لیکن اس پہ عمل درآمد کرانے کا کوئی مطلب ان کے پاس طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اور آزاد کشمیر کے اندر ایک بدقسمتی مظفر آباد ڈویژن کی آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو یاد ہو یا میں نے اگر دیکھا ہو تو گزشتہ تقریباً 15 سال سے آپ کو تمام جو مظفر آباد ڈویژن کے تھانے ان میں وہی لوگ سرکولیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے ایس ایچ او، آپ کے سیکنڈ افسر، آپ کے سٹاف کے لوگ۔ اب ایک آدمی مطلب مظفر آباد میں تعینات ہے تو 2 مہینے 4 مہینے وہ کسی اور اسٹیشن پہ جائے گا، پھر واپس آ جائے گا۔ اور اس کے حوالے سے ایک چیز میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی علاقے کے اندر اس وقت تک جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں نا، یہ جگہ نہیں بنا سکتے یا یہ کھل کے نہیں کھیل سکتے جب تک وہاں پہ آپ کے جو تھانے وغیرہ اور ان میں تعینات جو سٹاف ہوتا ہے نا رضا صاحب، وہ ان کی معاونت نہ کر رہا ہو، ان کو سپیس نہ دے رہا ہو، ان کو چلا نہ رہا ہو۔ اب کیونکہ اس حوالے سے گزشتہ کئی سالوں میں حکومت آزاد کشمیر نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا کہ ریاست کی ایک ڈائریکشن کا تعین کیا تھا کہ ریاست کو ہم نے مضبوط کیسے کرنا ہے، محفوظ کیسے بنانا ہے، کن پیرامیٹر کے اوپر ہم نے چلانا ہے، اور کس چیز کو مطلب اس ریاست کے اندر کن لوگوں کو، کن اشخاص کو کیا کرنے کی اجازت ہوگی، کیا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہماری ریاست کے اندر نیشنل ایکشن پلان تو بنا دیا گیا، لیکن اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد آج تک نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری ریاست کے اندر فرسٹریشن ہے، عدم برداشت ہے۔ لوگ نیشنل ایکشن پلان کے اندر یہ بھی تو تھا مقامی کوئی آپ ایس ایچ او نہیں لگا سکتے، انتظامی افسر مقامی نہیں ہوگا، یہاں سارے وہی مقامی لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک 2-3 مخصوص برادریوں کے لوگ ہیں، انہی کو روٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا ریاست میں اور افیسران نہیں ہوں گے؟ اور مزے کی بات، جتنے بھی پریشر گروپس ہیں یا جتنے بھی گینگز ہیں جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے یا کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یا اداروں سے شیئر بھی کی ہیں، اس میں تو میکسیمم کا تعلق ان افیسران کے ساتھ جا کے نکلتا ہے۔ رضا صاحب، میں وہی بات کر رہا تھا، کاروائی کون کرے گا؟ جو بات میں کر رہا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان تو بنا دیا گیا، عمل درآمد لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور عمل درآمد نہ کروانے کی وجہ سے یہ ہوا۔ میں نے آپ کو کہا کہ کوئی بھی جرم ہو ہی نہیں سکتا آپ کی ریاست میں کہ جب تک آپ کے متعلقہ جو انتظامی افیسران ہیں کسی نہ کسی طرح سے ان کی آشیرواد نہ ہو، ان کی آشیرواد حاصل نہ ہو۔ اور آپ اس وقت تک آپ نے ذکر کیا کہ صرف ایک
حلقہ ہے کھاوڑا، اس کے اندر 5 سے زائد قتل ہو چکے. رضا صاحب ایک قتل پوری ریاست کے لیے بھاری ہے، 5 قتل ایک سر جی وہ بھی ایک ہفتے میں مخصوص علاقے میں اور ایک مخصوص وقت کے اندر ہو جانا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائم ریشو تو میرے حال میں پنجاب میں نہیں ہے. سر جب کراچی میں ایم کیو ایم والے کسی دور میں بوری بند لاشیں ملا کرتی تھی، وہ یہ ریشو اس وقت کراچی کا نہیں تھا. کل ہم کسی جگہ بیٹھے یہ ڈسکشن کر رہے تھے، بالکل یہی کراچی میں بھی اتنی لاشیں ایک ہفتے میں نہیں ملی جو آپ کو مظفر آباد سے مل گئی. رضا صاحب میں وہی کہتا ہوں، اب ضرورت ثمر کیا ہے کہ حکومت کو، اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہم پروگرام کر رہے ہیں، میں نے اس کے اوپر حکومت کی جانب سے کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں سنی اس وقت تک. مطلب ان کے لیے انسان مر جانا کتا مرنے کے برابر ہے. اس پہ نہ کسی نے کوئی بات کی، نہ اس کے اوپر کوئی لایا عمل طے ہوا، نہ اس کے اوپر حکومت کا موقف سامنے آیا، نہ اس کے لیے کوئی ایسی چیز کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی کہ ہم اس کے اوپر کچھ کریں گے. تو اگر اسی طرح چلتا رہا تو رضا صاحب میرے خیال میں اس ریاست میں لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہاں پہ ایک دفعہ پھر قبیلوں کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، یہاں پہ وہ جہالت کے دور کی ساری ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس وقت تمام معاملات. سر آپ قبیلوں کی لڑائی کی بات کرتے ہیں غلام اللہ صاحب، اس وقت جو فگرز آ رہے ہیں یا اداروں کے پاس جو انفارمیشن ہے یا جو پولیس کے پاس انفارمیشن ہے، اس میں 1-2 مخصوص گروپس ہیں صرف مظفر آباد میں، کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، قبیلوں کی بات بھی نہیں ہے. 1-2 گروپس ہیں جن کا تعلق 1-2 برادریوں سے ہے، انہوں نے مظفر آباد کے اندر مخصوص گینگز بنا کے یہ کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں. اگر ان کو آج کنٹرول آپ نہ کریں گے، کنٹرول نہیں کریں گے، تو کیا کل مظفر آباد لیاری نہیں بنے گا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، اب ضرورت ثمر کیا ہے. لیاری تو یہ بنا ہوا ہے، لیاری سے تو برے حالات یہاں کے پہلے سے موجود ہیں. اب اس نے کیا بننا ہے؟ یہ تو علاقہ غیر ہے جہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہوتی، کوئی قانون نہیں ہوتا، یہاں پہ کوئی قانون کی عمل درآمد نہیں ہوتی. یہاں پہ تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود جہاں پہ 3 لوگوں کی ضرورت تھی، ریاست نے 10 لوگ چھوڑے ہوئے ہیں. جہاں 10 کی ضرورت تھی وہاں 300 بندہ 30 بندے کھڑے. اب ضرورت ثمر کیا ہے کہ جو آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا کہ اس پہ فوری طور پہ آپ نے کتنا عمل درآمد، اس کی روح کے عین مطابق یا تو عمل درآمد کریں، ورنہ اس کے اندر امینڈمنٹ کی جائے. امینڈمنٹ نہ کی جائے، اس کو ریوزٹ کر لیں. آپ جو کمی کو تائیں ہیں ان کو نکال دیں اور فوری اور ہنگامی بنیادوں پہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد یقینی بنائیں. رضا صاحب آپ کے چوک میں کھڑا ہو کے بندہ بندوق اٹھا کے فائرنگ کر کے نکل جاتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر فائرنگ ہوتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے چوکوں کے اندر بندے مار دیے جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کی چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر جو قتل عام ہو جاتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. ان ساری چیزوں کو اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر لیں، آپ کے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں ڈرگ سپلائی کی جا رہی ہے، اور اسکولز کے، یونیورسٹیز کے دائیں بائیں جو ڈرگ مافیا ہیں انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، وہاں سے اداروں کے اندر ڈرگ سپلائی کر کے آپ کی میری آنے والی نوجوان نسل کو کدھر پہنچایا جا رہا ہے. کون کارروائی کرے گا؟ اور اگلی بات جو آپ نے کہا کہ حکومت ہے کہاں پہ ریاست کے اندر؟ کیا حکومت کو اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے یا تقرریاں کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ رضا صاحب یہی تو بدقسمتی ہے کہ عام لوگ حکومت سے یہ توقعات رکھتے ہیں کہ یہ عوامی فلاح کے کام کریں گے، لیکن یہ عوام کے لیے نہ آتے ہیں نہ عوام کے لیے کرتے ہیں. لیکن اب بات اس سے آگے نکل کے لوگوں کی زندگی تک پہنچ چکی ہے. مظفر آباد کی رضا صاحب اہمیت تھوڑی سی اس وجہ سے ہے، ایک تو یہ دارالحکومت ہے، دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر بھر کے جو لوگ ہیں نا، چاہے وہ میرپور سے ہے، بمبر سے ہے، کوٹلی سے ہے، باغ سے ہے، لیپا سے ہے، نیلم سے ہے، جہلم سے ہے، کہیں سے بھی آئے تو لوگوں کے جو بچے ہیں، کیونکہ بچوں کے اوپر لوگ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، لوگ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اپنی اولاد کے اوپر لٹا دیتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے. وہ ان کے بچے اور بچیاں مظفر آباد میں آ کے تعلیم حاصل کرتی ہیں. کیا ایسی صورتحال میں کہ جب یہاں پہ آئے روز قتل عام ہو رہا ہے، یہاں پہ آئے روز غنڈہ گردی ہو رہی ہے، یہاں پہ آئے روز بدماشی ہوتی ہے، یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناک کے نیچے بیٹھ کے لوگ یہاں پہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، کون باپ اپنی محنت کی کمائی سے اپنی بیٹی کو یہاں پہ آئس پینے کے لیے بھیج سکتا ہے؟ کون سا ایسا والد ہے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے پوری زندگی جس بچے کو یہ سمجھ کے کہ کل یہ آرمی افیسر بنے گا، کل یہ پائلٹ بنے گا، کل یہ ڈاکٹر بنے گا، کل یہ انجینئر بنے گا، کل یہ میری جو زندگی کی معلومیت تھی ان کے
خاتمے کے لیے یہ جدوجہد کرتے ہوئے میری زندگی میں بہتری لائے گا, کیسے وہ اپنے بچے کو مظفر آباد میں ایسی صورتحال میں بھیجے گا کہ جب اس کے بچے کی زندگی ہی غیر محفوظ. ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ہوش اڑا دینے والی ہے کہ مظفر آباد کو اگر آج کنٹرول نہ کیا گیا, ان حالات کو مینج نہ کیا گیا, تو میرے خیال میں آئندہ 2 4 6 مہینے کے بعد یہاں حالات کنٹرول کرنا اداروں کے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بس میں نہیں ہوگا. پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت یہ مظفر آباد سری نگر جو روڈ ہے, مظفر آباد سے چکوٹھی تک NHA کے غالباً زیر انڈر ہے, اس پہ جگہ جگہ پہ جو ہے اکھاڑ بچھاڑ شروع ہوا ہے, اسپیڈ بریکرز لگائے ہوئے, آئے روز حادثات ہو رہے ہیں. یہ کیا, اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ رضا صاحب کہتے ہیں بات اگر کی تو اسے سمجھا گیا سوئے ادب, چپ رہے تو خاموشی کو سرکشی لکھا گیا. رضا صاحب یہ جو سری نگر ہائی وے ہے یہ بہت اچھی سڑک بنی ہوئی تھی, اور گزشتہ تقریباً 1 سال سے یہ جو جہلم ویلی سے مظفر آباد کی طرف آنے والے لوگ ہیں گڑی دوپٹہ سے آگے, انہوں نے سخت اذیت کا سامنا کیا, کیونکہ ہر دن جو ہے وہ کنسٹرکشن کے نام پہ اکھاڑ, وہ پرانی سڑک انہوں نے اکھاڑ دی, ہر طرف سے گرد تھی, لوگ موو نہیں کر سکتے تھے, سفر نہیں کر سکتے تھے. جہاں پہ آپ 30 منٹ کا میں سفر کرتے تھے آپ کو 2 گھنٹے لگ جاتے تھے. لوگوں نے یہ ساری چیزوں کو صرف اس بنیاد کے اوپر برداشت کیا کہ ان کو لگا کہ یہ کیونکہ سڑک دوبارہ بن رہی ہے, عالمی معیار کے مطابق بن رہی ہے, تو یہ سڑک بن جانے کے بعد ان کی یہ جو مشکلات ہیں تو یہ حل ہو جائیں گی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ریاست کے اندر اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے ہمیشہ اس طرح کے راستے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جہاں پہ عوام کا بظاہر آپ کو عوام کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ عوام کی کو نقصان کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اس وقت اگر آپ گڑی دوپٹہ تک سڑک کی حالت کو دیکھیں, انتہائی ناقص میٹیریل, بہت اچھی سڑک تھی, بہت اچھی سڑک بنی ہوئی تھی, بہت اچھی. کہیں کہیں پہ تھوڑا تھوڑا پرابلم تھا, وہ پرابلم بھی اگر حل ہو جاتا تو یہ اربوں روپے کے جو اخراجات ہیں یہ نہ بھی کرتے تو وہ سڑک بہت اچھی تھی. لیکن یہاں پہ اربوں کے ٹھیکے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے دیے گئے. یوں تو یہ NHA کی سڑک ہے, لیکن آگے مقامی جو ٹھیکیدار ہیں ان کے ذریعے وہاں پہ انتہائی ناقص میٹیریل کا استعمال کیا گیا. اور پھر سپیڈ بریکر لگانے کا بھی قانون موجود ہے, اس کے لیے آپ کو ضلعی انتظامیہ جو آپ کی ہوتی ہے اس سے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے, پھر اس کی ریزن آپ کو بتانی پڑتی ہے کہ بھائی یہاں پہ سپیڈ بریکر کی کیا ضرورت ہے. پھر سپیڈ بریکر میں آپ کو ضرورت کا بتا دوں, ضرورت اس لیے ہے کہ چونکہ میری مارکیٹ ہے, میرا علاقہ ہے, وہاں میں سپیڈ بریکر اپنی مرضی سے لگا رہا ہوں, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, آپ مجھے نہیں پوچھ سکتے, یہاں یہ صورتحال ہے. پھر سپیڈ بریکر کا ایک سائز ہوتا ہے, آپ موٹر سائیکل یا گاڑی پہ سپیڈ سے جا رہے ہیں, آگے اچانک سپیڈ بریکر آپ کو نظر آتا ہے اور آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک تو اس کا سائز موجود ہوتا ہے کہ کس سائز کا سپیڈ بریکر اگر بنے گا ہوگا, اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے اوپر مطلب ایک اس کو نمایاں کرنے کے لیے کلر وغیرہ کیا جائے گا تاکہ دور سے آنے والی گاڑی کو یا جو بائکر ہے یا کوئی ہے تو اس کو نظر آ جائے, وہ اپنی سپیڈ کو ریڈیوس کر لے اور چیزوں کو ٹھیک کر کے آگے بڑھے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں پہ نہ تو کوئی قانون ہے, نہ پہ کنسٹرکشن کی پوزیشن یہ ہے کہ ہر جگہ سے سڑک ابھی بنے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا تو وہاں سے متعدد جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں سے سڑک اکھڑ چکی ہے, اور یہاں پہ سڑک ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کسی بھی آدمی کی کسی بھی وقت جان لے سکتی ہے. اور سپیڈ بریکر نے تو ماشاءاللہ اس سڑک کی اہمیت کو بالکل ہی ختم کر کے رکھا. ارباب اختیار کو چاہیے کہ ارباب اختیار کو چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یقینی طور پہ پیچھے سے بھی دیکھیں, اور جو کیونکہ یقینی طور پہ اگر آپ نے ٹینڈرنگ کی ہے, لوگوں کو پیسے دینے, تو جو آپ کے افسران سرکار کے خزانے سے پیسے لیتے ہیں وہ چیکنگ کے لیتے ہیں, تو ان کو فوری طور پہ اس کے اوپر جا کے توجہ دینی چاہیے, اداروں کو رپورٹ کرنا چاہیے, اور ایسے ٹھیکیداروں کی جو ہے نا وہ لائسنس کینسل کرنے چاہیے. غلام اللہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پہ موبائل گیمز اور جعلی IDs کے نام پہ جو ایک فراڈ آج کل چل رہا ہے, بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ رضا صاحب ہماری قوم کہتے ہیں کہ زندگی کا بنیادی طور پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, تو لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارا جو نوجوان ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہم سے پہلے جو لوگ بڑی بڑی بلندیوں پہ پہنچے ہیں تو شاید یہ بھی جوا کھیل کے پہنچے ہیں یا یہ بھی گیمیں کھیل کے پہنچے ہیں, اور اگر گیموں کے ذریعے اتنے پیسے آ رہے ہوتے تو میرے خیال میں آج آپ کی منڈیاں ویران ہوتی ہیں, آپ کی جو دنیا کا ٹریڈ ہو رہا ہے یہ نہ ہو رہا ہوتا ہے, آپ کی فیکٹری اور آپ کے کارخانے نہ چل رہے ہوتے, تو آپ بستر میں بیٹھے ہوئے ہوتے, موبائل کھیل رہے ہوتے اور آپ کو پیسے آ جاتے. تو نوجوانوں نے, ہمارا
نوجوان جو ہے وہ شارٹ کٹ کی طرف جا رہا ہے، اور جب شارٹ کٹ کی طرف آپ جاتے ہیں تو یقینی طور پہ ایک آپ ہی کے اندر موجود کچھ ایسے طبقے موجود ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ان چیزوں کو مینیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو کیسے آپ کی چیزوں سے اور آپ سے چیزیں انہوں نے نکالنی ہیں. تو ایسی صورتحال میں آج سے کچھ سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو ایک نئی ایک ایپ آئی تھی جس کا نام تھا نبولا، اور اس کو ضلع جہلم ویلی اور مظفر آباد میں ایک لڑکا دیکھ رہا تھا. اس کا نام فیصل چودھری فیصل تھا، کھاوڑا سے تعلق رکھتا تھا، پہلے وہ نیشنل بینک کا ملازم تھا. تو سے میں اگر آپ کو آسان سی اس کے مطلب بات بتا دوں، صرف لیپا ویلی سے 15 کروڑ روپے سے زائد روپے اس نبولا والوں کے پاس پیسے بھی نبولا میں ڈوب گئے. ابھی آپ کو ایک نئی گیم آئی ہوئی ہے. تو گزشتہ دنوں میرے پاس لیپا میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک لڑکا میرے پاس، یہ پہلے گیمز والے تھوڑا بہت انویسٹمنٹ کرواتے ہیں، ہاں پہلے تھوڑا سا دیتے ہیں، تھوڑا سا. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس ایک لڑکا آیا تو اس نے مجھے کہا جی کلام اللہ صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا جی اللہ کے. اس نے کہا جی آج کل ایک گیم آئی ہوئی ہے، فارغ ٹائم میں یہ کھیلا. میں نے کہا یار، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے 5 لاکھ روپیہ جیت لیا ایسے. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس نے مجھے اپنا موبائل دکھانا شروع کیا. دکھانے کے بعد آدھا گھنٹہ جب اس نے مجھے لیکچر دیا، دینے کے بعد اس نے کہا جی آپ مجھے اپنا موبائل دیں تو میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے دوں. تو میں نے اس کو کہا یار بات یہ ہے کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے دنیا میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو شارٹ کٹ ہوتا تو میں آج کسی اور مقام پہ ہوتا. تو میں 5 لاکھ کمایا تھا. ان چیزوں کے اوپر بلیو نہیں. میں بتاتا ہوں آگے ہوا کیا. تو میں نے کہا جی تو پھر میں دنیا کوئی اور کام نہ کرتی تو لہٰذا میں نہیں کرتا. کرنے کے بعد جب میں اس کی باتوں میں نہیں آیا تو وہ چلا گیا. تو دوسرے دن مجھے کچھ بندے ملے. تو جس بندے نے مجھے کہا تھا مجھے پتا چلا یہ 7.5 لاکھ روپے ہار چکا ہوا ہے. پھر مجھے پتا چلا میری لیپا ویلی کے مطلب ہیڈ ماسٹر صاحبان، مطلب 1-2 شعبہ تعلیم سے ریاست میں بہت سارے لوگ اس سے متاثر، بہت سارے مطلب ہمارے فوجی جوان، بہت سارے ہمارے دیگر محکموں کے ملازمین اور بہت سارے ہمارے تعلیمی بچے. بلکہ ایک خاتون کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ اس کے میاں بیرون ملک ہوتے ہیں. تو 10 لاکھ روپیہ جو ان کے میاں نے بھیجا ہوا تھا تو وہ اس گیم میں چلا گیا. ان کے پاس 7 تولے سونا تھا، وہ فروخت کر کے وہ بھی ان کا چلا گیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب خاوند صاحب آئے تو بیوی چلی گئی. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا اس گیم کی وجہ سے وہ گھر بھی تباہ ہو گیا، سرمایہ بھی تباہ ہو گیا، نسل بھی تباہ ہو گئی، معاملات بھی تباہ ہو گئے. اور ہمارے نوجوانوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. اور آج ایسے فراڈ کے طریقہ کار نکلے ہوئے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا رضا صاحب مزے کی بات بتاؤ، اسی طرح کا ایک فراڈ میرے ساتھ ہوا. میں نے ایک پروگرام کیا مطلب اپنے سوشل میڈیا پہ. میں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ سوشل میڈیا پہ کس طرح آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے اور کس طرح آپ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کس طرح آپ کو سرمایہ سے محروم کیا جاتا ہے. میں نے لوگوں کو مطلب بتایا کہ آپ کیسے اس فراڈ سے بچ سکتے ہیں. اگلے دن میرے اپنے ساتھ فراڈ مطلب ایک بندہ مجھے کال کرتا ہے. اس نے مجھے کہا جی کہ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، بیسٹر فلاں میرا نام ہے. تو بات یہ ہے کہ میرے بچے اور بیوی فلاں جگہ پہ ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو یہ معاملہ ہوا ہے، میرے بچے سے بندے کی گاڑی ٹوٹ گئی ہے، اتنے پیسے وہ بندہ مانگ رہا ہے، اتنے پیسے میرے بچے کے پاس ہیں، وہ تو اس نے دے دیے، تو اتنے پیسے کم ہیں. تو میں اب وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. تو آپ وہاں پہ موجود ہیں، تو مجھے آپ کا نمبر میرپور کے فلاں ایڈوکیٹ صاحب نے دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرپور میں جانتا ہی 2 وکیل صاحب کو تھا اور 2 وہ تھے. اب ایک بندہ بیسٹر ہے، میں ایڈوکیٹ ہوں، میری اخلاقی طور پہ میں یہ بنتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں. اگر وہ کوئی اور بھی ہو، وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو میں اس کی مدد کروں. تو میں نے اس کے کہنے کے اوپر مطلب پیسے بھیج دیے. اور پھر جب میں نے دوبارہ اس سے رابطہ کیا تو اس نے مطلب اس نے مجھے کہا کہ تم واقعی بہت بھولے بھالے آدمی ہو، تو تم نے پروگرام کیا تھا اور تم دنیا کو ایجوکیٹ کر رہے تھے، میں نے تمہارے پیسے لے لیے، تو لہٰذا آپ صبر شکر کرو، اتنے زیادہ میں نے نہیں لیے. اس کے بعد اس کا نمبر بند ہو گیا. اس کے بعد بھی اس نے مجھے مطلب اچھا آتے ہیں، میرے پاس 1 منٹ ٹوٹل ہے. یہ جو فراڈز ہیں ان کو کیسے جو ہے ان کو روکا جا سکتا ہے، ان کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ رضا صاحب پہلی بات یہ ہے کہ اس ریاست کے اندر ایک تو قانون سازی ہونی چاہیے، اور دوسرا آپ کے جو بینکس ہیں نا، بینکس کے اندر ایک لمٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کی لمٹ ہے. جب آپ کی 1 لاکھ کی لمٹ ہوگی تو جب آپ اس سے زیادہ کی ٹرانزیکشن کرنے جائیں گے تو ادارہ آپ سے رابطہ کرے گا.
تو آپ ایک بڑی گیم سے, ایک سازش سے بچ جائیں گے اور آپ کا سرمایہ جانے سے مطلب ڈوب جانے سے بچ جائے گا. اور اس حوالے سے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایک جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہیں انہوں نے مختلف بینکوں سے میرے حال میں رابطہ بھی کیا, بات بھی کی. جب وہ ایک دوسرے کو پراپر کمیونیکیٹ نہیں کر سکے تو پھر جو انتظامی افسران ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو. یہ شاید زاہد عمر صاحب ایس ایچ او ہیں, انہوں نے لکھا یا کسی اور نے کہ اس مطلب اتنی اس کے لیے جو مطلب جو بینک ہیں تو وہ کوئی پالیسی مرتب کریں, کچھ گائیڈ لائن دیں, کوئی چیزیں کریں, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مطلب آپ کا جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کو انفارم کریں. لیکن یہاں پہ رضا صاحب ایک بات ہے کہ جب آپ سے فراڈ کے طور پہ آپ سے کسی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے منگوائے جاتے ہیں یا اکاؤنٹ میں, تو وہ یقینی طور پہ کسی بینک یا کسی ادارے کے ساتھ تو منسلک ہوتا ہے. تو اس چیز کو مطلب انشور کرنا اسٹیٹ بینک کی پالیسی میں شامل ہے کہ اسٹیٹ بینک کو پتہ ہوگا کہ اس کا جو کنزیومر ہے یا اس کا جو کسٹمر ہے تو وہ واقعی حقیقی ہے یا فیک ہے. اب مثال کے طور پہ میں ایک اکاؤنٹ میں بھیجتا ہوں تو اوپر ایڈریس لکھا ہوا ہے آلریڈی, اس جس بندے کو آپ پیسے بھیجتے ہیں اس کا نام آتا ہے. اب ہیرا مانی آتا ہے, ہیرا عباسی آتا ہے, ہیرا وان آتا ہے, مطلب خواتین کے نام سے. جو جیلی جو فیک اکاؤنٹ ہے وہ زیادہ تر خواتین کے نام پہ. تو اس کی پھر اس حد تک ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی فراڈیا اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو تاکہ وہ ریاست کے قانون کی گرفت میں آ سکے, اور اس کے لیے ان کو یہ یقینی آپ کے بنانا کہنے کا جو چاہیے, مقصد ہے وہ یہ ہے ریاست کو قانون سازی کرنی چاہیے, قانون سازی بھی کرنی چاہیے اور اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن بھی ہونی چاہیے, اور ہر 3 مہینے کے بعد بایو میٹرک سسٹم کے تحت اس کی دوبارہ ویریفیکیشن ہونی چاہیے کہ آج جس سم کے اوپر پیسے منگوائے جا رہے ہیں, جس سم کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے یا جس سم کے ذریعے آپ کے اوپر پاس پیسے آ رہے ہیں, تو اس کی 3 مہینے کے بعد ویریفیکیشن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کہیں آپ کا وہ اکاؤنٹ فیک لوگوں کے ہاتھوں میں تو نہیں چلا گیا ہوا. غلام اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے غلام اللہ عوان صاحب جو آزاد کشمیر کے اندر سے بڑھتے ہوئے جو قتل اور غارت گری ہے, ٹینشن اور فرسٹریشن کی جو سچویشن ہے, اسی طرح جو فراڈز آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ہو رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں, ڈیجیٹل فراڈز جو ہو رہے ہیں اس پر بات کر رہے تھے. یہاں ضرورت عمر کیا جو کام ہمارے ممبر اور میرا آپ کو کرنا تھا اسکولز, کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو ہمیں نوجوانوں کو تربیت دینی تھی, ہم اس سے بھی قاصر ہیں. آئندہ پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.